ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، کہہ دو اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، کہہ دو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، ملک الناس، اب وہ رب کیا ہے؟ لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے جس کی عبادت کرتے ہیں لوگ، اسی رب کی میں پناہ لیتا ہوں۔ کس بات سے پناہ لیتا ہوں؟ من شر الوسواس، وسواس کے شر سے، من شر الوسواس، وسواس کے شر سے، وسواس کی برائی سے میں پناہ لیتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ وسواس کیا چیز ہے، آج میں بتاؤں گا وسواس ہے کیا، وسواس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے وسواس کا لفظی معنی پچھلے درس میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا، وسواس کا لفظی معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب وسواس ہے کیا چیز؟ تو دیکھیے جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اکیلا تنہا پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر انسان کے ساتھ ایک جنات بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ۔ دیکھیے حضور کی حدیث ہے ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکۃ، قالوا ایاک یا رسول اللہ، قال ایایا، ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم ولا یأمرنی الا بخیر۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو پیدا ہوتا ہو اور اس کے ساتھ جنوں میں سے ایک نہ ہو اور فرشتوں میں سے ایک نہ ہو، یعنی ایک جن بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بھی۔ آئیے بات سمجھ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے؟ یعنی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ کے ساتھ بھی ایک جن ہے اور آپ کے ساتھ بھی ایک فرشتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہاں میرے ساتھ بھی فرشتے ہیں، میرے ساتھ بھی جن ہے، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی۔ کس طور پر مدد فرمائی؟ اس طور پر کہ فقط اسلما، کہ وہ جن مسلمان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ جن مسلمان ہو گیا۔ فلا یأمرنی الا بخیر، تو وہ جن اب مجھے سوائے اچھائی کے برائی کی طرف متوجہ نہیں کرتا، اب وہ جن سوائے اچھائی کے برائی کی طرف متوجہ نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ جو کیا نام ہے انسان کے ساتھ ایک فرشتے ہوتے ہیں اور ایک جن ہوتا ہے، جس کو فارسی میں آپ ہمزاد کہتے ہیں۔ وہ جو جن ہوتا ہے، جن، اس کو آپ فارسی میں کیا کہتے ہو؟ ہمزاد، اور عربی میں اسی جن کو وسواس کہتے ہیں، عربی میں اسی جن کو وسواس کہا جاتا ہے، اب فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں۔ یہ جن کا اصلی نام کیا ہے؟ شیطان۔ یہ جن سب ایک ہے، جن کا یعنی شیطان کا اصلی نام کیا تھا؟ اصلی نام عزازیل تھا۔ کیا تھا؟ عزازیل۔ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، کیا اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ تعظیمی کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر سوائے ابلیس، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ قرآن شریف میں ہے سب نے، فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ کے حکم پر سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، متکبر ہو گیا، تکبر کیا کہ ہم تو آگ سے بنے ہیں، ہم کیوں مٹی کو سجدہ کریں، ہم تو آگ سے بنے ہیں۔ جب انکار کیا تو اللہ نے، انکار سے پہلے دیکھیے عزازیل تھا، انکار کے بعد اللہ نے اسے ابلیس بنا دیا۔
اب ابلیس کی جب اللہ نے آگ سے ابلیس کو بنایا اور جب اللہ نے چاہا کہ ابلیس کی نسلیں بڑھے، ابلیس کی بیوی ہو، بچے ہو، تو نسلیں بڑھے، تو اللہ نے ابلیس پر غصے کا القاء کیا۔ کس چیز کا القاء کیا بولیے؟ غصے کا القاء کیا، یعنی اس پر غصہ دیا، تو اس غصے کا القاء کرنے کی وجہ سے غصہ ڈالا اسی ابلیس پر، اس کی وجہ سے اس آگ سے چنگاری پھینکی، اور وہی چنگاری ابلیس کی بیوی ہے، وہی چنگاری ابلیس کی کیا بنی؟ اسی چنگاری کو اللہ نے ابلیس کی بیوی بنا دیا، اور اسی سے نسلیں چل رہی ہیں، اسی سے نسلیں چل رہی ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن ہے۔ اب سوچئے کتنے انسان ایک دن میں پیدا ہوتے ہیں، سوچئے ہندوستان، پاکستان، امریکہ، پوری دنیا میں ایک دن میں کتنے انسان پیدا ہوتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ ایک دن میں جتنے پیسے پیدا ہوتے پورے انسانوں کے، تنہا ابلیس کے اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، تنہا ابلیس کے اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر ہے۔ اچھا، ابلیس کی تخلیق کیوں کی؟ ابلیس کی تخلیق کی تو کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ تو یاد رکھو، ابلیس سے اللہ نے خود وعدہ لیا ہے، اللہ نے ابلیس کو خود کہا ہے کہ جتنے تمہاری نسلیں، تمہاری اولاد ہوں گی، اور جتنی میں اولاد آدم پیدا کروں گا اتنا ہی تمہاری اولاد بھی پیدا کروں گا۔ کیوں پیدا کروں گا؟ کیوں؟ کیا نام ہے؟ ابلیس کو پیدا کیا گیا۔ ابلیس کی تخلیق کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو ابلیس کی اور شیطان و ابلیس کی تخلیق کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر وسوسہ ڈالے، مسلمانوں کو برگلائے، مسلمانوں کو بہکائے، اور یہ مسلمان پناہ لینے کے لیے نبی کے دامن میں چھپ جائے، مسلمان کو بہکانے ہی کے لیے، مسلمان کی آزمائش کے لیے، مسلمان کے امتحان کے لیے۔ مسلمان دنیا میں پیدا ہی ایگزام دینے کے لیے ہوا ہے، مسلمان کی پیدائش اس لیے آزمائش کے لیے ہوئی ہے، تو جنات کو بھی اللہ نے اس لیے پیدا کیا، مسلمانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا، اور مسلمان شیطان سے بچنے کے لیے نبی کے دامن کو اختیار کرے، نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اور وابستہ ہو کر خود کو شیطان سے بچائے، خود کو شیطان سے بچائے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جو نیک ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، اس پر جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ان کے دل میں برے خیالات ہوتا ہے، وہ نیک لوگ، وہ صالحین حضرات، اللہ اکبر، ان کے وسوسہ کے شکار ہونے کے بجائے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بولیے؟ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ کچھ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں، صحابہ کی ایک جماعت آئی حضور کی بارگاہ میں، اور حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ کچھ برے خیالات اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، کچھ برے خیالات اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اور وہ خیالات اتنے برے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم ان کو زبان پر لانے سے کیا نام ہے گریز کرتے ہیں، مکروہ سمجھتے ہیں۔ جو خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں یہ شیطان ڈالتا ہے، اللہ ہم جو خیالات آتے ہیں ان کو مکروہ سمجھتے ہیں، زبان پہ لانا۔ حضور نے کہا کیا واقعی تم زبان پہ لانا مکروہ سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، زبان پہ لانا مکروہ سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ، ہاں ہم زبان پہ لانا مکروہ سمجھتے ہیں۔ حضور نے کہا یہ خالص ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، خالص ایمان کی نشانی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جو ایمان والا ہوگا وہ شیطان کے، ابلیس کے پھندے میں نہیں پھنسے گا، ابلیس کے پھندے میں نہیں پھنسے گا۔ ابلیس سے بچ جانا، ابلیس کے مکر کو سمجھ کر اپنے آپ کو ابلیس سے بچا لینا، شیطان سے بچا لینا، ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل، ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیے چور، وہی کیا نام ہے، آج کا چوروں کا کتنا زمانہ ہے، دیکھ رہے ہیں، چور کیا نام ہے وہی چوری کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، اسی طرح شیطان بھی وہی جا کر اپنا کام کرتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ اور مضبوط اور عقل مند مالک کی پہچان یہ ہے
کہ अपने माल को चोर से महफूज कर ले। इसी तरह ईमान वाले कामिल ईमान की पहचान ये है कि अपने ईमान को शैतानों की से हिफाजत में ले आए, शैतानों से हिफाजत कर ले, अपने ईमान को शैतानों से बचा ले, तो वो मजबूत ईमान की पहचान है। अल्लाह अकबर। आपको बताऊं, देखिए बुजुर्गों की जब बात आई गई है, जो ईमान के बुजुर्ग जो मजबूत होते हैं ईमान के, वो कैसे अपने आप को महफूज करते हैं। बुजुर्ग का वाकया किताब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या है किताब का नाम बोलिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उसमें ये वाकया दर्ज है। एक बुजुर्ग ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फौरन शैतान हाजिर हुआ, कहा कि हुजूर आपकी नमाज मुकम्मल सही ढंग से हुई नहीं, आप नमाज दोहरा लें। उन्होंने कहा कि नमाज तो मेरी हो गई जैसी मैं पढ़ सकता था, वो पढ़ लिया। हाँ, कमी कोताही के लिए मैं अल्लाह से माजरत खा लूंगा, मैं हजरत अल्लाह से इस्तग़फ़ार चाहूंगा, माफी चाहूंगा, अल्लाह बख्श देगा, माफ कर देगा कमी कोताही। नहीं, नमाज का मामला है, नमाज के साथ आप कोताही करते हैं। नमाज कितनी अहम इबादत है, आप नमाज के साथ लापरवाही कर रहे हैं, आप दोबारा नमाज पढ़िए। बुजुर्ग ने कहा कि जी नहीं, जो होना था हो गया, अब मैं दोबारा नमाज नहीं पढ़ूंगा, जो होना था वो हो गया। अल्लाह वो फिर बरगलाया, क्या आपका मर्तबा बुलंद है, आप तो अच्छे भले मालूम होते हैं, आप ये लापरवाही करेंगे, आप ये लापरवाही करके अपनी नमाज को खराब कर देंगे, आप नमाज दोहरा लीजिए, मैं आपका हमदर्द हूं, मैं आपका नासे हूं। अल्लाह अकबर। इतना का कहना कि मैं आपका हमदर्द हूं, मैं आपका नासे हूं। बुजुर्ग अपने तेवर में आए और डांट कर कहा, मैं जानता हूं तू शैतान है, अरे तो हमदर्द नहीं है, तो शैतान नहीं है, और हम इंसान है, इंसान कमी कोताही इंसान से होता है, मगर मेरा रब रहीम है, मेरा रब करीम है, वो माफ करने वाला है, वो खता और निस्यान को माफ कर देता है। तो बरगलाता है कि नमाज को दोबारा पढ़ ले, अरे जैसे पढ़ सकता था मैं पढ़ा, और बाकी भूल चूक तो मेरा रब तो रहीम है, मेरा रब तो करीम है, भूल चूक अल्लाह माफ फरमा देगा। अल्लाह अकबर। ये ईमान के मजबूत होने की दलील है। जिसका ईमान मजबूत होगा वो शैतानों के चंगुल में नहीं आएगा। आपको बताओ, यही जिन्नात जो होते हैं, इसमें काफिर भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, मुसक्कर भी होते हैं, यानी मेल फीमेल भी होते हैं, अच्छे बुरे भी होते हैं। आपको एक वाकया सुनाऊं करता हूं। देखिए, मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स था, उस शख्स का एक काफिर था, उसका नाम था वलीद। क्या नाम था? जिनके काफिर और मुसलमान की बात आ गई तो बोल रहा हूं, वलीद नामी शख्स था, वो काफिर था, और उसके पास एक सोने का बुत था। किस चीज का बुत था? उसी की वो पूजा करता, हर सुबह उठ के सबसे पहले उसी के सामने मत्था टेकता, उसी की इबादत करता, उसी की पूजा करता। एक दिन उस सोने के बुत में हरकत आया और वो बुत बोल पड़ा। अब बोलकर क्या बोला? कहा, ऐ लोगों सुनो सुनो, क्या नाम है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, इनके पीछे मत भागो, इनकी तस्दीक मत करो। क्या बोला? कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, इनके पीछे मत भागो, इनकी तस्दीक मत करो, ये बोला। अब बोलने के बाद क्या नाम है, बोलता रहा। वो वलीद खुश हुआ, घर वालों को बुलाया कि देखो आज मेरा बुत बोल पड़ा। घर वाले आए तो घर वाले के सामने भी यही बात बोल रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, उनके पीछे मत भागो, उनकी तस्दीक मत करो, और क्या नाम, उन्हें मत मानो। फिर उन्होंने चाहा कि गांव महल्ले वाले को इस पर गवाह बना ले। गांव महल्ले वाले को बुलाया, गांव महल्ले वाले को कहा कि देखो आज मेरा बुत बोल पड़ा। कहा अच्छा, देखे तो हम लोग के पास भी बुत है बहुत दिनों से, नहीं बोला, तुम्हारा बुत कैसे बोल दिया, तुम्हारा माबूद कैसे बोल दिया, देखे तो जरा, मेरा माबूद बोल पड़ा, ये जुमला था। आई बात समझ में? तो लोग आए तो देखे कि हाँ वाकई बुत बोल रहा है, हाँ वाकई कह रहा है कि मोहम्मद के पीछे मत भागो, मोहम्मद की तस्दीक मत करो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, वाकई ये बात बोल रहा है। उन लोगों ने, महल्ले वालों ने क्या नाम है, फख्र की, खुशियां मनाया, क्या क्यों ना इसका हम पॉजिटिव फायदा उठाए और दूर दराज के अतराफ के लोगों को बुलाकर जमा करके इस्तीमा करे और वहां ये बात बुलवावे ताकि लोग मोहम्मद के पीछे न जाए, लोग अब ये धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल न करें। कहा कि हाँ ठीक है। लोगों ने कल की डेट फाइनल की,
اور ڈیٹ فائنل کے بعد دور دراز اطراف علاقے بھر میں اعلان کروا دیا کہ آج میرا معبود تم سے بات کرے گا، آج میرا معبود تم سے کہے گا آؤ فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں فلاں کے گھر پہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے۔ لوگ آئے، جوک در جوک، بہت لوگ جمع ہوئے۔ اب خرافات بھی کسی کو سوجتی ہے نا کبھی کبھی، تو خرافات بھی سوجی کہ کیوں نہ محمد کو بھی بلایا جائے۔ مقصد یہ تھا تاکہ محمد کو ذلیل کیا جائے۔ اللہ اکبر، اس کو ہوش میں وہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جس محمد کے بارے میں اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، جس محمد کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک والضحی واللیل اذا سجى، تم ذلیل کر دو گے۔ اللہ اکبر، محمد کو بھی بلایا جائے، حضور کو بھی دعوت دی، حضور بھی تشریف لائے، حضور آئے تشریف لائے۔ اللہ اکبر، تشریف لائے، اور وہ بت کو اب لایا گھر سے نکال کر کے، اب بولو تاکہ دنیا جان جائے۔ بت کو جیسے لایا، محمد کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا لوگوں محمد ہی اللہ کے رسول ہے، لوگوں محمد ہی کی تصدیق کرو، لوگوں انہی کے پیچھے بھاگو۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر کہو تو اس کے معبود نے یہ پکار اٹھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ اکبر، یہ پکارا، پکارنے کے بعد سب مایوس ہوئے، سب ذلیل ہوئے، خار ہوئے، رسوا ہوئے، اور ولید جو کافر تھا غصے میں آ کر اس بت کو زمین میں پٹک ڈالا، اپنے معبود کو، اور توڑ دیا، خود ہی معبود کو زمین میں پٹکا، اور پٹکنے کے بعد توڑ دیا۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں وہاں سے اٹھے اور چلے اپنے گھر کی طرف۔ راستے میں دیکھا کہ ایک اونٹ پر، ایک گھوڑے پر سبز رنگ کا سوار ایک جن، ایک ہرے پوش میں، سب کپڑے میں پہن کر دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے۔ حضور نے پوچھا تم کون ہو؟ کہ حضور میں جن ہوں، حضور میں جن ہوں، اور آپ پر ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان جن ہوں، میں مسلمان جن ہوں۔ کہا اچھا، جن کے پاس ایک تلوار بھی تھا جسے خون ٹپک رہا تھا، کہ یہ تلوار کیسی ہے، یہ تلوار سے خون کیوں ٹپک رہا ہے؟ تو کہا حضور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ کہا بتاؤ کیا واقعہ؟ کہا حضور میں چند دنوں کے لیے اپنے گھر سے کہیں اور چلا گیا تھا، یعنی مکہ سے کہیں اور چلا گیا تھا، اور اسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کیا نام کافر جن ولید کے جن میں ولید کے بت میں گھس گیا، کافر جن ولید کے بت میں گھس گیا، اور ولید کو آپ کے خلاف برگلا رہا تھا، آپ کے خلاف باتیں بول رہا تھا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے اور ان کے پیچھے مت بھاگو، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ کہ اچھا کفیر؟ کہا کہ پھر میں جب آیا اور اپنے گھر گیا تو میں نے اپنی بیوی بچوں کو دیکھا کہ رو رہے ہیں، پریشان ہے، ان سے میں نے ماجرا پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک کافر جن آیا ہوا ہے جو ولید کے بت میں گھس گیا ہے اور اس کے معبود بن کر کیا نام ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور میرے بچے رو رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے۔ میں نے چپ کر آیا اور غصے کے مارے تلوار لے کر آیا، اور جن پر جب میری نظر پڑی تو جن بھاگنے لگا، کافر جن، میں نے دوڑایا اور دوڑانے کے بعد اس جن کو قتل کر دیا، اور اس کے بدلے میں ولید کے بت میں میں گھس گیا اور آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آیا، میں گھس گیا، اور گھسنے کے بعد آپ کی تعریف کی، آپ کی توصیف کی۔ ارے اللہ فرماتا ہے وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، ارے عزت ذلت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عزت دینا چاہا، دیکھو سب کو جمع کروا کر خود ہی جمع کیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے عزت دی، عزت سے نوازا۔ تو یہ جن ہے، جن میں کافر بھی ہوتے ہیں، جن میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، جن میں اچھے بھی ہوتے ہیں، جن میں برے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جن وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کو، اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ اس وسوسے کے چکر میں آ کر شراب خانوں پر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اس وسوسے میں آ کر نماز سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اس وسوسوں سے آ کر عالم علماء سے دور ہو جاتے ہیں، وسوسوں سے آ کر اسلام اور شریعت پر خود ہی سوال کرنا شروع۔ حل بتا دوں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ ایک شخص تھا،
ایک شخص تھا جو بڑے غصے کی حالت میں حضور نے دیکھا. حضور نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑے غصے کی حالت میں ہے. حضور نے فرمایا اگر یہ اعوذ پڑھ لے تو اپنی اس حالت سے ٹھیک ہو جائے گا. اعوذ کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا پڑھ لے؟ اعوذ پڑھ لے. حضور نے فرمایا تو اپنی اس حالت سے ٹھیک ہو جائے گا. اللہ اکبر. پتا کیا چلا؟ کیوں کہ یہ غصے کی وجہ سے ہوتا ہے اور شیطان یہی تو چاہتا ہے. شیطان یہی تو چاہتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہ ورد کرتا رہے تو اس کے اور شیطان کے بیچ میں 100 پردے حائل ہو جاتے ہیں. یعنی جس کی زبان پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا نام ہے کا آ جائے تو کیا نام ہے 100 پڑھتا رہے تو 100 پردے اس کے بیچ میں حائل ہوگا. یعنی شیطان کے وسوسے میں اور شیطان کے مکر میں وہ پھنس ہی نہیں سکتا. شیطان کے جال میں وہ نہیں پڑ سکتا ہے. آپ کو بتا دیں شیطان کا وسوسہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ایک واقعہ اور سنیے, سنا دوں اور سنیے. شیطان کا وسوسہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں. حضور ایک بار اعتکاف میں تھے. کہاں تھے بولے؟ اعتکاف میں تھے. اللہ بڑی نصیحت کی بات کہہ رہا ہوں. اعتکاف میں تھے اور اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیوی تشریف لائیں. حضور نے ملاقات کی, باتیں کی. جب جانے لگی تو حضور نے کہا کہ ہم گھر تک چھوڑ دیں. حضور حضرت صفیہ کے ساتھ کھول لیے گھر تک پہنچانے کے لیے. اور جب گھر تک جا ہی رہے تھے کہ راستے میں 2 صحابی, کیا بولیے, 2 صحابی حضور کو نظر آئے. تو جب حضور کو 2 صحابی نظر آئے تو حضور نے اس 2 صحابی کو آواز دی کہ اے فلاں اے فلاں ادھر سنو. جب وہ آئے تو کہا کہ دیکھو یہ تمہاری ماں صفیہ ہے. اللہ کیا کہا؟ دیکھو کہ تمہاری ماں صفیہ ہے. اللہ اکبر. وہ دونوں صحابی حیرت میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میری ماں صفیہ ہے, کیا آپ کو یہ لگتا ہے یہ کیا نام ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ بھلا ہم یہ آپ پر بدگمانی کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی غیر عورت ہے؟ اللہ اکبر. حضور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری ماں صفیہ ہے تاکہ ان کے ذہن میں کسی غیر عورت کا خیال نہ آ جائے, بدگمانی نہ آ جائے. اس کو صاف کرتے ہوئے واضح کرتے ہوئے حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری ماں صفیہ ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم ایسا گمان آپ پر کر سکتے ہیں کہ کوئی غیر عورت ہوگی؟ تو حضور نے کہا اس شیطان کی چالیں بڑی مضبوط ہے, شیطان بڑا خطرناک ہوتا ہے. شیطان کب بدگمانی میں مبتلا کر دے, کب وسوسہ ڈال دے. اس لیے واضح ہے کہ تمہیں کیا نام واضح کر دوں. میں نے ضروری سمجھا کہ تم پر واضح کر دوں. اللہ اکبر. میرے نبی کا کرم دیکھیے کو ایمان سے محروم ہونے سے بچا رہے. ایک طرف ایمان سے محروم ہونے سے بچا رہے, پہلے ایک طرف حضور صحابہ کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ کیسے کہ اگر صحابہ شیطان کے وسوسے میں آ کر بدگمانی کر جاتے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے, ایمان سے محروم ہو جاتے. پتا کیا چلا؟ حضور انہیں یہ بتا کر ان کی ایمان کی صلاح ان کے ایمان کو بچا لیا ہے. اور ایک طرف امت کو یہ درس دے رہے ہیں, امت کو تعلیم دے رہے ہیں, امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ایسا کوئی عمل نہ کرنا جس سے لوگ وسوسہ میں آ جائے, جس سے لوگ شبہ میں آ جائے, اور اگر شبہ میں آ جائے تو تمہارے لیے ضروری ہے تم پر واضح کر دو, تمہارے لیے ضروری ہے کہ واضح فرما دو. یہی وجہ ہے کہ حضور کی حدیث ہے اتقوا مواضع التہمۃ کہ تہمت کی جگہ سے بچو. ایک طرف حضور کی حدیث ہے کہ ظن المؤمنین خیرا, مومن کے لیے بھلا گمان کرو, مومن کے لیے بھلا گمان کرو. اور ایک طرف حدیث ہے اتقوا مواضع التہمۃ, تہمت کی جگہ سے بھی بچو. ٹھیک ہے مومن کے لیے پابندی ہے کہ اگر وہ شراب کھانے سے بھی آئے تو تم بھلا گمان کرو کہ کیا پتہ نماز پڑھ کر آ رہا ہوگا, کیا پتہ شرابیوں کو نصیحت دے کر آ رہا ہوگا. مگر ایک طرف تمہیں بھی حکم ہے, تمہیں بھی نصیحت فرما رہے ہیں کہ اتقوا مواضع التہمۃ کہ ایسی جگہ مت بیٹھو جہاں پر انسان کی تہمت چلا جائے,
جہاں تہمت لگنے کا ڈر ہو ایسی جگہ جاؤ ہی مت. لہذا نماز پڑھنا ہے تو مسجد میں جاؤ, شراب کھانے میں مت جاؤ.